السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. بحمد اللہ تعالی و توفیقہ، بفضل اللہ تعالی و برحمتہ، ہمارے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ سعادت والی ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم وہ کتاب پڑھ رہے ہیں جس میں احادیث اخذ کی گئی ہے، جمع کی گئی ہیں. تو بعد از قرآن جو کتاب ہے صحیح ترین دنیا میں حدیث مبارکہ کی، اسے صحیح البخاری کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صحیح مسلم. تو صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں جو احادیث موجود ہیں انہی احادیث پر مشتمل فقہی ابواب پر مرتب یہ کتاب ہے عمدۃ الاحکام. باذن اللہ عز و جل آج ہم اس کی حدیث نمبر 25 اور 26 پڑھیں گے. اس میں کیا مسائل بیان ہوئے ہیں، کیا احکام بیان ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. عن ام قیس بنت محصن الاسدیة رضی اللہ تعالی عنها انها اتت بابن لها صغیر لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. متفق عليه. متفق عليه. سیدہ ام قیس محصن کی بیٹی اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، قبیلہ بنو اسد سے ہیں یہ. انہا اتت بابن لها صغیر لم یأکل الطعام. اس نقطے پر آپ نے غور کرنا ہے. انہا کہ بے شک وہ، اتت لائیں، بابن لها اپنے بیٹے کو، صغیر جو چھوٹا تھا، لم یأکل الطعام جس نے ابھی کھانا پینا شروع نہیں کیا تھا. یعنی کہ چھوٹا بچہ تھا جو کہ اپنی ماں کے دودھ پر ہوتا ہے، شیر خوار معصوم دودھ پیتا چھوٹا بچہ جس نے ابھی ثقیل غذائیں شروع نہیں کی ہوتی، جس نے ابھی ثقیل غذائیں شروع نہیں کی ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ نقطہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، کیونکہ اسی نقطے کی روشنی میں آگے پھر وہ مسئلہ جو بیان ہو رہا ہے اسے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. انہا اتت بابن لها صغیر لم یأکل الطعام، چھوٹا بچہ ہے جس نے ابھی کھانا پینا شروع نہیں کیا. تو ان کی والدہ محترمہ ام قیس بنت محصن اپنے اس چھوٹے شیرخوار دودھ پیتے بچے کو لے کر حاضر ہوئیں الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں. فأجلسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا. حجر کہتے ہیں گود کو. اسے آپ نے خیال رکھنا ہے، حجر نہیں پڑھنا،
غلطی نہیں کرنی. حجر کا مطلب پتھر ہوتا ہے, یہ حجر ہے. ہا کے نیچے زیر پڑھنی ہے آپ نے, اگر ہا کے اوپر زبر پڑی جائے تو یہ حجر بن جائے گا. ہا کے اوپر بھی زبر ہو, جیم کے اوپر بھی زبر ہو, ہا مفتوحہ جیم مفتوحہ, تو یہ حجر ہو جائے گا, پتھر ہو جائے گا. یہ حجر نہیں ہے, حجری ہی ہے. تو یہ عربی زبان کا خاصہ ہے کہ اس میں تلفظ اور جو الفاظ کی ادائیگی ہے, جو مخارج ہیں, ان پر بہت زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے. زیر زبروں کی بہت زیادہ فکر کرنی پڑتی ہے, وگرنہ معنی یکسر تبدیل ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے. فَأَجْلَسَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا. پیار ہے, محبت ہے, شفقت ہے. اب فبال علی ثوبہ, جب وہ بچہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں بٹھایا تو اس بچے نے کیا کیا, چھوٹا بچہ تھا, فبال, پس اس نے پیشاب کر دیا, فبال, پس پیشاب کر دیا, علی ثوبہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر. ثوب کپڑے کو کہتے ہیں. فدعا بماء, آپ نے پانی منگوایا. اللہ اکبر, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت دیکھی. اور پھر اس کے بعد جب بچے نے آپ کی گود میں آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تو آپ نے بالکل برا نہیں منایا, ناراض نہیں ہوئے, ڈانٹ ڈپٹ بالکل نہیں کی, غصہ بالکل نہیں کیا. فدعا بماء, بلکہ جو کرنے والا کام تھا وہ کیا, اور وہ یہ ہے فدعا بماء, آپ نے پانی منگوایا. ماء پانی کو کہتے ہیں. فنضحه, پس چھڑک دیا اسے, علی ثوبہ, اپنے کپڑوں پر, علی ثوبہ, اپنے کپڑوں پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جہاں بچے نے پیشاب کیا تھا. ولم یغسلہ, اور کپڑے کی اس جگہ کو دھویا نہیں, کپڑے کی اس جگہ کو دھویا نہیں. تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, آپ کی سمجھ میں مسئلہ آ گیا ہوگا کہ یہاں پر مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ اگر چھوٹا بچہ شیر خوار جو ابھی صرف اپنی ماں کے دودھ پر ہو اور اس نے ثقیل غذاؤں کا استعمال شروع نہ کیا ہو, اگر وہ بچہ پیشاب کر دیتا ہے, بیڈ پر کر دیتا ہے, قالین پر کر دیتا ہے, یا ماں کی گود میں کر دیتا ہے کپڑوں پر پیشاب, یا کوئی اور گھر کا فرد یا گھر میں آئے ہوئے مہمان بچے کو پیار کرتے ہیں, اسے اپنی گود میں لیتے ہیں, اور اس دوران بچہ پیشاب کر دیتا ہے اور اس نے پیمپر وغیرہ بھی نہیں لگایا ہوا تھا اور وہ پیشاب اس کا کپڑے کو جا لگتا ہے, تو وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے, اتنا کافی ہے. یعنی کہ اس پورے کارپیٹ کو دھونا, بیڈ کو دھونا, گدے کو دھونا, کپڑوں کو دھونا یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے تو اس سے طہارت ہو جائے گی, اس سے وہ نجاست زائل ہو جائے گی, اور طہارت کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. سید عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتی بصبی, لایا گیا آپ کے پاس ایک بچہ, لایا گیا آپ کے پاس ایک بچہ. فبال علی ثوبہ, اس بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا. فدعا بماء, تو آپ نے پانی منگوایا. فأتبعه إياه, فأتبعه إياه, تو آپ نے پانی اس پر بہا دیا. ولمسلم, اور مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں فأتبعه بوله ولم يغسله, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو اس کے پیشاب پر بہا دیا اور اسے دھویا نہیں,
یہ تو ہے چھوٹے بچے کا مسئلہ. اچھا اگر بچے نے کھانا پینا شروع کر دیا ہو یا کوئی بڑا لڑکا ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو اور وہ ایسا کرے تو پھر کیا حکم ہے؟ وہ حدیث نمبر 26 میں ہے. آئیے اسے پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور ہم سب کو مزید اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول روایت کرتے ہیں جاء اعرابی، ایک اعرابی آیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اعراب ہوتے ہیں، دیہاتی ہوتے ہیں، آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں، وہ تہذیب و تمدن سے زیادہ تر ناآشنا ہوتے ہیں. تو بہرحال مسجد بن گئی، مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، وہاں پر نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ دور دراز کسی علاقے سے ایک شخص آیا. فبال فی طائفة المسجد، فبال اس نے پیشاب کر دیا، فی طائفة المسجد، طائفہ کہتے ہیں کونے کو، کونا کنارہ، ایک سائڈ، المسجدی مسجد کی، کیونکہ وہ ناآشنا تھا، وہ واقف نہیں تھا ان احکام اور مسائل سے، بلکہ اس نے اپنی روٹین کے مطابق جہاں مناسب سمجھا. لیکن وہ جگہ جہاں پر اس نے پیشاب کیا تھا وہ مسجد میں داخل تھی، وہ جگہ جہاں پر اس نے پیشاب کیا تھا وہ مسجد میں داخل تھی، مسجد کے کنارے میں، مسجد کے کونے میں. تو کیا ہوا کہ فزجرہ الناس، جب لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ وہاں پر پیشاب کر رہا ہے بیٹھ کر، تو لوگوں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کی. زجرہ توبیخ کی، اسے ڈانٹا. الناس لوگوں نے. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اتفاق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود تھے. جو ہی آپ نے وہ آوازیں سنی تو آپ اس جانب متوجہ ہوئے، دیکھا کہ ایک شخص وہاں پر بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کیا، یعنی اس نے جو کرنا تھا کر لیا، اب تم اسے ڈانٹ رہے ہو تو اس سے بھی مزید مسائل جنم لیں گے. اب جو ہونا تھا ہو گیا. فلما قضى بوله، بہرحال جب وہ شخص پیشاب کر کے فارغ ہوا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. فلما قضى بوله، جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا، امر النبی، حکم دیا نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بذنوب من ماء، بذنوب من ماء، ذنوب کہتے ہیں پانی کے بڑے برتن کو، ڈول کہہ لیجئے، بالٹی کہہ لیجئے، ڈول کہہ لیجئے، پانی کا جو بڑا برتن ہوتا ہے جس میں زیادہ مقدار میں پانی آ جائے. من ماء، پانی. تو ڈول لایا گیا، کوئی بالٹی وغیرہ پانی کا بڑا برتن تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا. فأہریق علیہ، اسے خوب اچھی طرح انڈیل دیا گیا، بہا دیا گیا اس کے پیشاب پر، اس کے پیشاب پر انڈیل دیا گیا، بہا دیا گیا. تو یہاں پر زمین کو پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی یا بڑا لڑکا پیشاب کر دیتا ہے تو اس پر پانی بہایا جائے گا، وہاں سے مٹی کھرچنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ پانی بہا دیا جائے، اچھے طریقے سے اسے دھو دیا جائے، تو اس طرح وہ نجاست کیا ہو جائے گی؟ زائل ہو جائے گی. اب یہاں پر جب اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن تعامل دیکھا
تو وہ بڑا متاثر ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا، اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا اللہ کے بندے تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بلکہ تجھے یوں کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور ہم سب پر رحم فرما۔ الہی مجھ پر اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور ہم سب پر رحم فرما، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا۔ اور اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت نظر اور لوگوں کی طبیعتوں کی پہچان بہت عمدہ اور اعلیٰ تھی، کیونکہ آپ اس کے ساتھ بڑی شفقت سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے پیش آئے، حالانکہ اس نے مسجد میں پیشاب کیا تھا، تو یہ کتنی نازیبہ حرکت ہے جس کا اس نے ارتکاب کیا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ کمال شفقت کا مظاہرہ کیا۔ تو پیشاب کرتے ہوئے کسی کو درمیان میں نہیں روکنا چاہیے، طبی اعتبار سے یہ نقصان دہ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دین اسلام میں الحمدللہ تعلیم و تعلم کا خوب اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا فاعف عنا يا كريم فاعف عنا